بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شب قدر کی تلاش کے لیے مراقبہ حال کا استعمال۔ مراقبہ عام طور پہ اگر ہم اس کو براڈلی کیٹیگرائز کریں تو دو طرح کے مراقبات ہوتے ہیں۔ ایک مراقبہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اپنے انوائرمنٹ اور اپنے حال سے ڈسوسیٹ کر کے کسی ایک خاص چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریشن کرتے ہیں یا ٹارگیٹڈ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جس کی آگے ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے آؤٹ آف باڈی میڈیٹیشن۔ یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں ایک خاص چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنے ماحول انوائرمنٹ سے بے نیاز اور بے خبر کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری قسم کا مراقبہ ویئر کرتے ہیں اپنے ماحول کے اوپر اور انوائرمنٹ کے اوپر۔ اس کو ہم مائنڈفولنس میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اسی کو اگر ہم بڑھا کر ایکسٹینڈ کر کے اس ظاہری دنیا سے بیونڈ باطنی دنیا کی طرف لے جائیں، روحانی دنیا کی طرف لے جائیں اور اس کو بھی اس میں شامل کر لیں تو اس کو ہم ایک نام دے سکیں گے جس کا نام میں نے رکھا ہے مراقبہ حال۔ مراقبہ حال کی مشق جو ہے عام طور پہ یا مائنڈفولنس میڈیٹیشن جو ہے وہ عام طور پر ذہنی آسودگی کے لیے ہوتی ہے، اوور تھنکنگ سے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو تجویز کی جاتی ہے۔ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانیاں یا ذہن میں جو ان کے آبسیشنز ہیں، جو خیالات بار بار آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان سے ہم اپنی توجہ ہٹائیں اور اپنے آپ کو ہم حال میں لمحہ موجود میں لے کر آئیں۔ اس سے آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، ذہن آسودہ ہوتا ہے، دل ریلیکس ہوتا ہے اور انسان بہتر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم اس کو مراقبہ حال تک لے کے جائیں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ٹرین کریں کہ ہم اپنی اویئرنیس اس ظاہری دنیا سے بیونڈ لے جا کے عالم برزخ اور باطنی اور روحانی دنیا تک بھی لے کے جائیں گے، جس سے ہماری اویئرنیس یا ہمارے جو ہے خوابیدہ یا چھپے ہوئے باطنی حواس جو ہیں ہمارے وہ ایکٹیو ہوں گے اور ہم اس دنیا میں بھی اپنی اویئرنیس رکھ سکیں گے۔ اور اس سے ہم اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں گے کہ وہ روحانی دنیا باطنی دنیا کی کیفیات محسوس کرے اور شب قدر جس میں یہ روحانی دنیا کے انوارات، کیفیات اور احساسات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے، اپریشیٹ کرے، رجسٹر کرے، تاکہ ہم ایک طرح سے شب قدر کو تلاش کر سکیں، اس کو محسوس کر سکیں اور اس کے انوارات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم میڈیٹیشن کا جو بیسک جو پریپریشن ہوتی ہے وہی پریپریشن ہوگی، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی آرام دہ جگہ پہ آرام سے بیٹھ جانا ہے، آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ جانا ہے۔ آپ چاہے جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، چاہے آپ بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، یا آپ ایون لیٹ کے بھی یہ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لیٹ کے کرنے میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نیند آ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے اور مراقبہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یا تو کسی ایسے وقت کریں جب آپ کو نیند نہ آئی ہو، یا بالکل نہ لیٹیں، تھوڑے سے سیدھے ہو کے یا ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر ریلیکس کرنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، آہستہ آہستہ اپنے جسم کو ریلیکس تصور کرنا ہے اور ساتھ محسوس بھی کرنا ہے۔ مراقبہ تب ہوتا ہے جب تصور کے ساتھ محسوس ہم کرتے ہیں، احساس کو شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف تصور پہ رہیں گے تو یہ فینٹیسی کہلائے گی۔ تو آپ نے تصور کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کا جسم آہستہ آہستہ ریلیکس ہو رہا ہے، اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ٹینشنز نکل رہی ہیں، جسم کا باڈی ٹیمپریچر ریلیکس ہو رہا ہے، ایزی ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے اعصاب ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ کی نروز ریلیکس ہو رہی ہیں، آپ کا ذہن ایزی ہو رہا ہے اور آپ کا فیس، آپ کی اسکن ایزی ہو رہی ہے۔ آپ کے ذہن سے سوچیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، ذہن میں ایک ٹھہراؤ آتا جا رہا ہے، ایک سکوت آتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے اپنے ذہن کو بالکل سوچوں سے خالی رکھیں۔ ایک سکوت کی کیفیت، بڑی ہلکی سی آپ کو حرارت یا غنودگی سی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں، جس میں میڈیٹیشن کی جاتی ہے، اس میں مراقبہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی ذہنی اور جسمانی آسودگی، ریلیکسیشن آپ نے حاصل کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مراقبہ ہم اس طرح شروع کریں گے کہ اسی طرح آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے اور اسی طرح اپنی پوزیشن پر رہنا ہے آپ نے، اور آپ نے آہستہ آہستہ بند آنکھوں کے ساتھ اپنی اویئرنیس جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لے کر آنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تصور کی آنکھ سے یہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ اس جگہ پہ، اس اپنے کمرے میں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس طرح کا لباس پہنا ہے، یہ اس وقت ہے یہ، اور آپ اس وقت ایک مراقبہ کی مشق کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ
مزید اپنے آپ کے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو اویئرنیس سے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے اس طرح کا لباس پہننا ہے، وہ لباس آپ کے جسم کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. آپ نے آہستہ آہستہ اس بات کو محسوس کرنا شروع کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا چیز آپ کے جسم کو ٹچ کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلے جو چیز مین آپ فیل کر سکیں گے، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں بیڈ پہ، زمین پہ، وہ جو فرش کی سختی ہے یا جو بیڈ کا جو لمس ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے. آپ کی بیک پہ جو جسم کا حصہ آپ کا اس کے ساتھ لگ رہا ہے وہاں سے آپ کو ٹچ کر رہا ہے. پھر آپ نے اور محسوس کرنا ہے کہ آپ کا جسم جو کپڑے ہیں آپ کے وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، آپ کو ٹچ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی گھڑی پہنی ہے، کوئی رنگ پہنی ہے، گلاسز پہنی ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ نے پہنی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ چیز آپ کو احساس، آپ نے اس کے احساس کی طرف اپنی اویئرنیس لے کے جانی ہے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں اور یہ چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں. پھر آپ نے اسی طرح اور محسوس کرنا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں، ہوا، آکسیجن یا ایئر آپ کے اندر جا رہی ہے اور پھر باہر نکل رہی ہے. وہ آکسیجن آپ کے جسم کو بھی ٹچ کر رہی ہے، اس کے بعد آپ کے اندر تک جا رہی ہے، آپ کے ذہن لاشعور تک جا رہی ہے، آپ کے پھیپھڑوں تک جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے. اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ آوازیں سننے کی کوشش کرنی ہے کہ جس جگہ پہ ہیں کوئی نہ کوئی ہلکی ہلکی، بالکل ہلکی آوازیں آ رہی ہوں گی. کوئی انسیکٹس کی آواز ہو سکتی ہے، کوئی لائٹ آن آف ہونے کی آواز ہو سکتی ہے، کوئی باہر دور سے کوئی گاڑی موٹر سائیکل گزر رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، کوئی پرندوں کی آواز ہے، کسی قسم کی آواز، دور کوئی کام کر رہا ہے کسی جگہ، گھر میں کسی اور طرف. آہستہ آہستہ آپ نے اپنی اویئرنیس لے کے جانی ہے کہ آپ جس جگہ ہیں وہاں پہ آوازیں بھی ہیں. پھر آپ نے بند آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے کہ بند آنکھوں سے ہی محسوس کرنا ہے کہ اس گھر میں روشنیاں بھی آس پاس، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن اس رات کا یا دن کا یہ وقت ہے، آگے پیچھے روشنیاں بھی ہیں، زندگی کی گہما گہمی بھی ہے. پھر آپ نے اپنی اویئرنیس سب سے پہلے اپنے کمرے کے اوپر لے کے جانی ہے کہ یہ آپ کے کمرے کی دیوار، بند آنکھوں سے دیکھنا ہے، آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، یہ اس کی دیواریں ہیں، اس رنگ کی، کمرے میں میرے یہ رنگ کی بیڈ شیٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ رنگ اور روشنی واضح ہے اس میں. پھر اسی طرح اس کمرے سے باہر نکل کے اپنے ہر کمرے کو اس طرح آپ نے بیٹھے ہوئے امیجن کرنا ہے کہ اس گھر میں اتنے کمرے ہیں، اس طرح کا فلاں فلاں کمرے میں فلاں لوگ ہیں، اس وقت وہ یہ کام کر رہے ہیں. اپنی فیملی جو آپ کی اس وقت فیملی ممبرز جو کام کر رہے ہوں گے اندازاً اس کو ویژولائز کریں کہ اس وقت میں یہاں ہوں، میرے باقی گھر والے یہاں یہ کام کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اپنی اویئرنیس، اپنی سوچ کا رخ بدلیں اور اپنے باقی ریلیٹیوز کے بارے میں سوچیں کہ اس وقت وہ بھی اپنے اپنے گھر میں یہاں بیٹھے یہ کام کریں. امیجن کریں کہ ان کا ایک لمحے کو اپنے ذہن میں تصویری شکل میں دیکھیں کہ ان کا یہ یہاں گھر ہے، وہ اس وقت اندازاً یہ کر رہے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، یہ کام کر رہے ہوں گے، یہ باتیں کر رہے ہوں گے، یہ گفتگو کر رہے ہوں گے. اپنے کولیگس کے بارے میں سوچیں، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں. ایک لمحے کو وہ بھی ویژولائز کریں کہ جس وقت آپ یہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز اپنے اپنے گھر میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے کولیگز اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے اس طرح کر رہے ہیں. پھر اور آگے چلیں، جیسے ہم کیمرے کی آنکھ سے زوم آؤٹ کرتے ہیں، زوم آؤٹ کریں اپنے کیمرے کی آنکھ سے اور یہ تصور کریں اور تصور میں ویژولائز کریں، محسوس کریں کہ اس وقت آپ کے جس شہر میں آپ ہیں، آپ کے اس محلے میں الگ گہما گہمی ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، روڈز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، شاپس ہیں، دکانیں ہیں، وہاں خرید و فروخت ہو رہا ہے، مساجد ہیں، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، اس طرح بازاروں میں مختلف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آفسز، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے. پورے شہر کو ایک ویژولائز کریں کہ ٹھیک اس وقت جب آپ یہاں بیٹھے یہ کریں تو وہاں پہ سب کچھ یہ اسی وقت میں پیرلل ٹائم میں ہو رہا ہے. پھر اپنے آپ کو پورے کنٹری تک لے کے جائیں، تصور کی آنکھ سے پورے کنٹری کو دیکھیں، چاہے آپ کیمرے کو زوم آؤٹ کی آنکھ سے دیکھیں، چاہے آپ بند آنکھوں سے بدلتے ہوئے سینز دیکھیں پورے اپنے ملک کے شہروں کی ایک ایک سین آپ کے، یا تصور کریں کہ آپ کے سامنے بہت بڑی اسکرین ہے، آپ کی کمرے کی دیواروں کے اوپر وہ شہروں کی پکچرز اور ویڈیوز بدلنا شروع ہو گئی ہیں جیسے اکثر ہم ٹی وی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں. اس طرح کے سینز بدل رہے ہیں اور وہ پوری دنیا، آپ کے پورے ملک کے مختلف حصوں میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ اپنی توجہ مزید اپنے ملک سے بھی اور آگے لے کے جائیں کہ آپ کے ملک میں اس وقت دن ہے، فلاں جگہ رات ہے، فلاں جگہ یہ ہے. پوری دنیا جو ارتھ ہے، اس کی پوری دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ ٹائم ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کی مختلف ثقافت ہے. یعنی کہ ایک ہی لمحہ موجود میں جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے یہ مراقبہ کر رہے ہیں تو باقی دنیا کیا کر رہی ہے، اپنی توجہ اس طرف لے کے جائیں، ویژولائز کریں. جتنا آپ اس کو ڈیپلی ویژولائز کریں گے اتنا اچھا ہوگا. پوری اس دنیا کی جو ارتھ ہے نا، اس کو پورے کو آپ نے ایک ہی دفعہ یا باری باری تھوڑا سا ڈیٹیل سے ویژولائز کر لینا ہے.
اور زمین کی پوری چاروں طرف جو گلوب ہے اس کو ویژولائز کر لینا کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ سے سٹارٹ کیا اور پوری آپ ورلڈ تک پہنچ گئے، ارتھ تک پہنچ گئے۔ اسی طرح آپ نے اب اس کو واپس لے کر آنا ہے، جس کو میں بیک ٹریک کہہ لوں یا باٹم ٹاپ یا ٹاپ باٹم ویو سے آپ نے لے کر آنا ہے۔ اب آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اگر آپ نے الگ ملک الگ الگ خطوں کو دیکھا تو ایک نظر میں پورے دنیا کو بھی دیکھ لیں، پھر وہاں سے واپس آئیں، پوری دنیا آپ نے دیکھی اسی لمحے موجود میں، پھر آپ واپس آئیں کہ اب جب پوری دنیا میں ڈفرینٹ لوگ یہ کر رہے ہیں، میں اپنے کنٹری کے اوپر فوکس کرتا ہوں، اپنی کنٹری میں آ جائیں، میری کنٹری میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، یہ وقت ہے، اس وقت لوگ عام طور پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اپنے صوبے اپنے شہر پہ آ جائیں، میرے شہر میں یہ اس وقت ہو رہا ہے، میرے فیملی ریلیٹیوز میرے کولیگز یہ کر رہے ہیں، میرے فیملی ممبرز جو اپنے گھر کے اندر ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ہر کمرے میں کیا ہو رہا ہے، اور میں اس کمرے میں ہوں، میں اس وقت یہ کر رہا ہوں۔ پھر واپس میں اس بیڈ پہ بیٹھا ہوں، میرے یہ لباس ہے جو مجھے ٹچ کر رہا ہے، میرا یہ بیڈ ہے اور یہ کیفیت ہے، یہ رات کا وقت ہے، میرا یہ لباس ہے، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ مراقبہ کر رہا ہوں۔ اس طرح کریں آپ، تو یہ آپ نے ظاہری دنیا کا ایک ویو کر کے واپس آپ آ گئے، ان سے آؤٹ اور پھر آؤٹ سے ان۔ پھر اس کے بعد ہم اس سے بھی مزید آگے چلیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد یہ کرنا ہے، ہم ایک روحانی دنیا، باطن دنیا، اسپریچول ورلڈ، ورچوئل ورلڈ، جو بھی نام دے لیں، اب ہم اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ امیجن کریں کہ ہماری ظاہری دنیا کے علاوہ ایک عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ اس کو کہتے ہیں جو انسان اس دنیا میں آج تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو اپنی قبروں میں مدفون ہیں، وہ قیامت تک وہیں پہ رہیں گے جس حالت میں ہیں، یعنی کہ ان کے نفوس وہاں پہ رہیں گے، ان کی روحیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ جو وقت ہے عالم برزخ کا، وہاں جتنے لوگ آج سے دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، وہ سب اپنی اپنی قبروں میں ان کو محسوس کریں، یا ایک عالم برزخ آپ کو ایک الگ کوئی امیجنیشن بنتی ہے تو اس کو دیکھیں گے، یہ سب لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ اس وقت عالم برزخ میں موجود ہیں، اور یہ ان کی اس طرح کی دنیا ہے، یہ سوچ رہے ہیں، یا یہ کام کر رہے ہیں اس طرح، یا یہ آرام کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرف ڈفرینٹ نفوس کو آپ اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کا تصور نہیں بنتا تو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، اپنی اویئرنیس اس طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر اپنی اویئرنیس اب مزید آگے لے کے جائیں، اب عالم برزخ سے بھی باہر اور اوپر چلیں، عالم لاہوت، عالم ناسوت۔ آپ ان شارٹ آپ یوں کر لیں کہ آپ روحانی دنیا میں آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ اس میں 7 آسمان ہیں۔ آپ زمین سے آسمان تصور کریں کہ ایک ہی وقت میں جب آپ زمین میں یہ کام کر رہے ہیں، دنیا پوری یہ کر رہی ہے، عالم برزخ میں یہ ہو رہا ہے، اس وقت اس دنیا کے ساتھ جو روحانیت کنیکٹڈ ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ پہلے آسمان پہ مختلف فرشتے مختلف لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ اور گہما گہمی ہے، تیسرا 7واں آسمان، اس طرح عرش کے اوپر جو ہے وہ اور فرشتے ہیں، اور نوعیت کے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر براجمان ہے، اپنے تخت پر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، فرشتے ان کا حکم بجا لانے کے لیے اپنے اپنے کاموں کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جس طرح کی آپ کی ویژولائزیشن بنتی ہے نا، اس طرح کی ویژولائزیشن آپ بنائیں، اور پھر اس طرح آپ کرتے ہوئے آپ اس کے بعد آپ آ جائیں خانہ کعبہ میں، کہ خانہ کعبہ میں اس وقت جو ہے ظاہری دنیا کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور روحانی دنیا کے لوگ بھی موجود ہیں جو فرشتے ہیں، اوپر سے احکامات لا رہے ہیں، نیچے سے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ہر وقت نورانی روشنی ہوتی ہے، خانہ کعبہ سے لے کر ٹھیک اوپر آسمان عرش تک فرشتوں کی ہر وقت آمد و رفت موجود رہتی ہے، انوارات ہوتے ہیں فرشتوں کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت روحانی مخلوق ہوتی ہے، ان کا آنا جانا، ان کا دنیا میں انوالو ہونا۔ آپ یوں امیجن کریں کہ وہاں خانہ کعبہ کی جو پورا اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ روشنیوں سے، انوارات سے بھرا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، روحانی مخلوق کی موجودگی ہے، وہاں نفوس بھی موجود ہیں، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وہ بھی وہاں آ سکتے ہیں، آتے ہیں، اس ظاہری دنیا کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ اس طرح اپنی اویئرنیس وہاں لے کے جائیں۔ پھر آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، اپنی ویژولائزیشن اس طرف لا سکتے ہیں کہ ظاہری دنیا میں بھی فرشتے ہر وقت اس دنیا میں موجود رہتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو برائی سے بچا رہے ہوتے ہیں، راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کر کے اپنی ویژولائزیشن آپ نے کرنی ہے، اور یہ ساری ویژولائزیشن کرنے کے بعد اس کے بعد آپ واپس آپ نے آؤٹ سے ان کی طرف آنا ہے، کہ یہ عرش اللہ تعالیٰ کا، آسمان، 7 آسمان، خانہ کعبہ روحانی اور ظاہری دنیا کا مکسچر ہے وہاں پہ، اس سے واپس ہوتے ہوتے اپنی ظاہری دنیا عالم برزخ سے واپس ان کرتے کرتے واپس آپ نے اپنی جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ پر آ جانا ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ جس وقت اس دنیا میں رائٹ ناؤ عالم برزخ میں اور روحانی دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت میں یہاں بیٹھا اپنے روم میں اپنے گھر میں مراقبہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک ہمارا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔
اس سائیکل میں نا جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف ویژولائز نہیں کرنا، محسوس بھی کرنا ہے اس چیز کو. جتنا محسوس کریں گے مراقبہ ہوگا ہی اس سے. تو اس محسوسات سے ہوگا کیا کہ آپ کی وہ حواس، آپ کی وہ حصیں جو بند ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں، اپنا کام نہیں کر رہی، ان شارٹ ورڈ جس کو ہم چھٹی حص کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ واپس کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ مراقبہ اگر آپ روزانہ کریں گے، دن میں 2 دفعہ کم از کم روزانہ کریں گے، اور ڈیلی بغیر ناغہ کریں گے. 2 دفعہ کریں، 3 دفعہ کریں اور زیادہ اچھی بات ہے، اور روزانہ کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے. اس سے آپ کا مراقبہ حال ہوگا، آپ کے باطنی حواس جاگیں گے. اور ہم مشق کس چیز کی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ظاہری دنیا اور باطنی دنیا، روحانی دنیا کی سب چیزیں جو ہیں ایک ہی وقت میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں ایک ساتھ چل رہی ہیں، اور ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں، احساسات بھی اس کے لے کر آ رہے ہیں. اویئرنیس پلس احساسات. تو یہ ہم مشق کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنے مائنڈ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ظاہری دنیا کے علاوہ اس دنیا کو بھی محسوس کرو. یہ دنیا ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، روحانی دنیا بھی ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے، فرشتے بھی ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس دنیا میں فرشتوں کی آمد و رفت، عالم برزخ کی دنیا، یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہے، ایک ہی وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے. صرف اس کی فریکوینسی، ویو لینگتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، یا ٹائم اینڈ اسپیس ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. ہم اس مقصد سے اپنے ذہن کو، مائنڈ کو ٹرین کریں گے، سب چیزیں محسوس کریں. جب اس کو ہم مشق کو 2-3 دفعہ روزانہ کریں گے، اور پورا رمضان آج سے سٹارٹ کریں گے، تو ہمارا ذہن آہستہ آہستہ ٹرین ہوتا چلا جائے گا کہ ہم نے اس دنیا کے باطنی روحانی دنیا کی کیفیات بھی محسوس کرنی ہے. اچھا، پھر جب آخری عشرہ آ جائے گا رمضان المبارک کا، تو اس میں بھی آپ نے یہ مشق جاری رکھنی ہے، روزانہ کرنی ہے، طاق راتوں میں بھی کرنی ہے، جفت میں بھی کرنی ہے، ایون آڈ دونوں راتوں میں کرنی ہے آپ نے. اور اس مراقبے کو آپ نے روزانہ کرتے چلے جائیں گے تو بہتری ہوتی چلی جائے گی، آپ کے احساسات بڑھتے چلے جائیں گے. ایک خاص بات رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں نا صرف اپنے آپ کو ویژولائز کرنا ہے کہ اب میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرف اپنے اویئرنیس لے کے جا رہا ہوں، اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے. تصویر، پکچر خود بنے گی، ویژولائزیشن خود بنے گی. اگر آپ زبردستی تصویریں بناتے رہیں گے اور روزانہ وہ زبردستی وہی کرتے رہیں گے، تو یہ مراقبہ حال نہیں ہوگا، یہ وہ دوسری والی میڈیٹیشن، کنسنٹریشن والی ہو جائے گی، جہاں آپ خود سے چیز سوچ کے اسی پہ فوکس رکھ رہے ہیں. آپ نے صرف ویژولائز کرنے اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ کا ذہن، آپ کا لاشعور خود آپ کی ویژولائزیشن کرائے گا. اگر پہلے دن ویژولائزیشن نہیں بن رہی تو دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اگلے دن بنتی چلی جائیں گی. ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی سے ہم مراقبہ حال کر سکیں گے، اور اسی سے ہم روحانی دنیا کے مشاہدات حاصل کر سکیں گے. اچھا، یہ جب روزانہ کرتے چلیں گے، ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کے تصورات بنتے چلے جائیں گے، محسوسات ہوتے چلے جائیں گے. اب جب رمضان کا آخری عشرہ آ گیا، جس میں ہم نے شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، تو آخری عشرے میں جب بھی آپ ایکسرسائز دن میں 2-3 دفعہ کریں گے، وہاں پہ آپ نے اپنے ذہن کو انشور کرنا ہے کہ 100% آپ کا ذہن ڈھیلا ہے، آزاد ہے. اس کو آزادی سے جانے دیں، وہ جو چیز آپ کو دکھاتے ہیں اس کو دکھانے دیں، اور کسی چیز کے اوپر انالیسز نہیں کرنا. جو چیز آپ کو دکھا رہا ہے دکھاتے چلے، دیکھتے چلے جائیں، اور آگے چلتے چلے جائیں، آگے چلتے چلے جائیں. کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگانا. یعنی جس طرح ہم واک کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں، اور ہم واک کرتے چلے جاتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کسی جگہ. اسی طرح اس مراقبات میں ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، جو نظر آ رہا ہے چلتے چلیں، اور اپنی مشق پوری کرتے چلے جائیں. زمین سے ظاہری دنیا، ورلڈ، عالم برزخ، روحانی دنیا، آسمان، عرش، خانہ کعبہ، اور سب چیزیں کمبائن چل رہی ہیں، سب کچھ اس طرح کر کے. تو یہ آپ مشق کرتے چلے جائیں، آخری عشرے میں بھی کرتے چلے جائیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کے حساب سے ایک وقت تو ایک دن میں 2 یا 3 دفعہ تو آپ یہ کریں گے نا، آپ اہتمام کر کے بیٹھ کے یہ مشق کریں گے. اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جو کہ آج ہی سے شروع کر دیں، کہ جن میں 1 یا 2-3 دفعہ آپ نے مشق کر لی. جب آپ مشق نہیں کر رہے، جب آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اس ٹائم پر بھی آپ کھلی آنکھوں سے بھی کچھ دیر بعد نا اپنے آپ کو اسی طرف لے کے جایا کریں کہ میں اب کھلی آنکھوں سے اپنے کام کر رہا ہوں. اس وقت بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور عالم برزخ بھی موجود ہے، اور دنیا بھی موجود ہے، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ چل رہی ہیں. یعنی کہ آپ کھلی آنکھوں سے بھی یہی کام جو ہے، اس کو تصور کرنے اور کرتے رہنے کی، یا وقفے وقفے سے تصور کرنے کی عادت بنا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ کھلی آنکھوں سے بھی وہ آپ کا جو مراقبہ ہے وہ ہر وقت انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور جب آخری عشرہ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ روزانہ باقاعدگی سے اس طرح کر رہے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں، تو آپ کی کھلی آنکھوں سے بھی آپ کو خاص احساسات آنا شروع ہو جائیں گے.
اور جب آپ باقاعدہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں بیٹھ کے یہ مراقبات کریں گے تو وہاں بھی آپ کی جو احساسات ہیں وہ بہت 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 زیادہ اور بہت اسپیشل ہو جائیں گے. یہ ساری طاق راتوں میں ہوگا آپ کے ساتھ. اور جب یہ بہت زیادہ ہو تو وہ ایک نشانی ہوگی کہ یہ آج شب قدر ہو سکتی ہے، کہ آج ہمیں بہت زیادہ احساسات ملے ہیں، بہت زیادہ انوارات ملے ہیں، بہت زیادہ مشاہدات ملے ہیں. اگر 21 رمضان کو ہی آپ کو بہت زیادہ انوارات مل جائیں تو آپ نے اس کے بعد مشق چھوڑ نہیں دینی. ہو سکتا ہے 23 کو اس سے بھی زیادہ ملیں، ہو سکتا ہے 25 کو اس سے بھی زیادہ ملیں، ہو سکتا ہے 27 کو اس سے بھی زیادہ ملیں، 29 کو اس سے بھی زیادہ ملیں. تو یہ آپ نے اینڈ تک کرتے رہنا ہے آپ نے. اور جب آپ یہ مشق کرنا شروع کر دیں گے، جب آپ کا اندر کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے حواس جاگنا شروع ہو جائیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جس رات شب قدر ہوگی آپ کے اندر ایک اسٹرانگ یقین ہوگا، ایک الہام اور کشف ہوگا کہ یس یہ شب قدر ہے. لیکن جب یہ ہو تو اس کے بعد باقی رمضان جو رہتا ہو پھر بھی آپ نے یہ مشق لازمی کرنی ہے. اور یہ مشق کریں آپ لوگ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ